بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور ایمان، جیسا کہ ہم قرآن مجید کی سورہ حجرات آیت 14 میں پڑھتے ہیں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یہ بدو عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ اسلام لائے ہیں کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ جمیل بن دراج کہتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھی، ایمان لے آئے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ اسلام لائے ہیں، ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اسلام ایمان کا غیر ہے؟ حمران بن عین سے مروی ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسلام ایمان میں شریک نہیں ہے، لیکن ایمان اسلام میں شریک ہے، اور وہ دونوں قول و فعل میں اس طرح اکٹھے ہیں جس طرح کعبہ مسجد میں داخل ہے لیکن مسجد کعبہ میں نہیں ہے، اس طرح ایمان اسلام میں شریک ہے لیکن اسلام ایمان میں شریک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 14، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب سلیمان بن خالد سے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ سلیمان نے کہا، میں آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، آپ علیہ السلام ہی عالم ہے۔ آپ علیہ السلام فرمائے، امام علیہ السلام نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، مومن کو جانتے ہو کہ مومن کون ہوتا ہے؟ میں نے فرمایا، آپ علیہ السلام خوب جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس سے تمام مسلمانوں کے اموال اور ان کے نفوس محفوظ ہوں۔ ایک مسلمان پر حرام ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو رسوا کرے یا اس پر ظلم کرے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسلام ایمان سے پہلے ہے۔ اسلام کی بنیاد پر انسان میراث حاصل کرتا ہے اور نکاح کرتا ہے، لیکن انسان کو ثواب اس وقت ملتا ہے جب وہ ایمان لاتا ہے۔ سفیان بن سمت سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسلام اور ایمان کے بارے میں پوچھا، اسلام اور ایمان کے درمیان کیا فرق ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسلام وہ ظاہر ہے جس پر لوگ قائم ہیں، اور وہ شہادت ہے اور نماز کا قیام ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی، بیت اللہ کا حج اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، ان امور کا نام اسلام ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایمان ان امور کی معرفت کا نام ہے۔ جس نے ان کا اقرار کیا اور معرفت حاصل نہ کی تو وہ مسلمان تو ہے لیکن گمراہ نہیں۔ خصال صدوق میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسلام ایمان کا غیر ہے۔ ہر مومن مسلمان ہو سکتا ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہو سکتا۔ جناب ان سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے اور ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ تفسیر نور ثقلین، اردو جلد 8 صفحہ 86-88۔ ان الایمان یشارک الاسلام ولا یشارکہ اسلام، ان الایمان ما وقر فی القلوب والاسلام ما علیہ المناکہ
والموارث وحقن الدماء۔ الکافی جلد 2 باب الاسلام حدیث 3۔ ایمان اسلام کے ساتھ شریک ہے لیکن اسلام ایمان کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہر مومن مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں۔